بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے دنیا میں ہم پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، فحاشی اور عریانی اور بے پردگی کی بنیاد پر ہر بندہ ہر روز کسی نہ کسی غلط عورت پر نظر ڈال رہا ہوتا ہے، چاروں ناچار، کبھی آفس میں، کبھی دکان پر، کبھی کاروبار میں، کبھی سوشل میڈیا پر اور کبھی میڈیا پر۔ ایسے حالات واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ یہ چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری شریک حیات، میری عورت، میری بیوی، میرے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے والی پوری ان میجرمنٹس پر اور ان کرائٹیریا پر پوری اترتی ہو، جس میں کوئی ماڈل اتر رہی ہے، جس میں کوئی اینکر اتر رہی ہے، جس میں کوئی بازار میں آنے والی گاہک اتر رہی ہے، کپڑے سلوانے والی خاتون اتر رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی پرفیکٹ بیوی سے شادی کروں جو میری ضروریات کا، میری خواہشات کا اور میری سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ بدلنا اور چلنا جانتی ہو۔ اس حوالے سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں اور جو میرے مطالعے میں آئی ہے اور لوگ فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بریسٹ فریمنگ کا ایشو ہے۔ کوئی لڑکی ایسی ہے کہ وہ بیچاری نکاح سے محروم ہے، مجبور ہے اور بلو سٹینڈرڈ نکاح کرنے کے لیے، رخصتی کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بریسٹ کا ایشو ہے، پستان پوری طرح سے ابھرے اور بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح شادی ہو گئی ہے، اب بندہ مرد اس بات سے ناچاقیوں کی طرف جا رہا ہے، دکھوں کی طرف جا رہا ہے، غموں کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر لڑائی جھگڑا اور تو میں ہوتی ہے اس بات پر کہ تیرا یہ مسئلہ ہے۔ منہ سے نہیں کہتا تو کم از کم جب بھی سیکس کرتا ہے اس میں اس کو اس چیز کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اب ایسی میری بہنیں، ایسی میری بیٹیاں کیا ایسا کام کریں کہ اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے سب سے اہم چیز تو جسمانی علاج ہے۔ بھئی یہ ہارمونز کا مسئلہ ہے، حدود کا مسئلہ ہے اور میمری گلینڈز کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک دوائیاں بہت ہی اچھا اور عمدہ کام کرتی ہیں، رزلٹ دیتی ہیں۔ ایسی خواتین جن کو یہ بہت شکایت تھی، ان کے مردوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت سے اس اعتبار سے مطمئن نہیں ہیں، الحمدللہ دوائی دی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، 6 سے 8 ہفتے میں وہ نہ صرف مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، بلکہ دعا بھی دی اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے۔ تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ اس وظیفے کو کرنا ہے، تیل پر دم کرنا ہے، اس کو عام گھر میں استعمال ہونے والے لوشن یا کریم پر دم کرنا ہے، اور ان چیزوں پر دم کرنے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو کون سی آیت ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کتنے دن پڑھنی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 40 دن تک آیت پڑھیں گے 41 مرتبہ، 40 دن تک آیت پڑھیں گے، 41 دن تک پڑھیں گے، 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور پانی پر دم کر کے اور اسی طرح اس تیل پر، اس لوشن پر دم کریں گے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھا، تیل پر، لوشن پر، کریم پر، پانی پیتے رہے سارا دن، اور یہ لوشن رات کو سوتے ہوئے لگایا یا صبح فجر کے بعد لگایا اور سارا دن لگا رہا، اور شام کو نہا دھو لیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہ صرف آپ ہمیں دعا دیں گے، اور بلکہ آپ لوگوں کی جو مائیں ہیں وہ ہمیں خصوصیت سے آپ لوگوں کے گھر بچ جانے کی وجہ سے دعاؤں میں یاد رکھیں گی، اور ضرور یاد رکھیں گی۔ بس ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔